بیٹھے ہیں ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں یا ہمارے والدین مسلمان ہیں. ہم نے اکثر دیکھا اگر کوئی بندہ کسی محفل میں پیسے زیادہ خرچ کر دے یا کسی مسجد میں یا مدرسے میں زیادہ پیسے خرچ کرے تو بعض والدین کو پریشانی ہو جاتی ہے. او اور بتیری دنیا ہوتے مسیتے پیسے دین والی تو کو ٹھیکہ لیا ہے نہ کما دا اور بتیری دنیا محفلاں کران لی تو کو ٹھیکہ لیا ہے. صدیق اکبر نے اسلام پہ اس وقت خرچ کیا ہے جب ان کے والد غیر مسلم تھے. کتنی مرتبہ آپ کے والد نے کہا یہ صرف تمہارا مال نہیں، یہ میرے پوتوں کا میری پوتیوں کا بھی حق ہے اور تم سارا خرچ کر رہے ہو. ماں باپ کی جھڑکنوں کی پرواہ نہیں کی، جو کچھ تھا وہ حضور پہ خرچ کر دیا. اور اس حال میں خرچ کیا کہ جب شب ہجرت تھی تو گھر میں 4000 درم پڑے ہوئے تھے. 4000 درم، وہ سارے کے سارے درم اٹھا لیے اور چل پڑے. گھر میں کتنے بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور اپنی بیٹی سے سیدہ اسما سے کہا اگر ابا جی آپ کے دادا جان اگر پیسوں کے بارے میں پوچھیں تو جہاں پیسے رکھے ہوتے تھے نا صدیق اکبر نے وہاں کنکریاں رکھ دیں. تو ان کی نظر کمزور تھی جناب ابو قحافہ کی، انہیں کہنا کہ ہمارے ابا جی نے بہت کچھ چھوڑا ہے پیچھے گھر کے لیے، ان پہ ہاتھ رکھوا دینا، ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ درم پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو کچھ گھر میں پڑا ہوا تھا ساتھ لے گئے اور راستے میں حضور پہ خرچ کر دیا. ایک موقع پہ حضور تشریف لائے یوں مسجد نبی کے ممبر پہ، اور حضور کے جملے سنے صدیق اکبر کی عظمت کے بارے میں. حضور نے فرمایا صحابہ وہ کسی بات پہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کی آپس میں کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، تو بات حضور تک چلی گئی. تو صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے حضور ممبر پہ تشریف لائے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، یہ سارے لوگ تم جتنے بھی بیٹھے ہو تم نے مجھے جھوٹا کہا. یعنی کہ عرب والے جتنے لوگ تھے یہ سب لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں. میں نے جس کے سامنے بھی کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا فقد کذبت. یہ کبھی آپ گرامر پڑھے ہوئے ہوں، کذبت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو جھوٹ بولنا ہے. نعوذ باللہ، حالانکہ میں صادق تھا کہ پورا مکہ مجھے صادق کہتا تھا کہ آپ صادق و امین ہیں. لیکن جب میں نے اعلان نبوت کیا تو سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. فقد کذبت، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کذبت کا معنی ہوتا ہے میرے منہ پہ مجھے جھوٹا کہا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم بات کرتے ہو صدیق کی، جب بھی میرے بارے میں کسی نے صدیق اکبر سے پوچھا تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فقال صادق، کہ حضور سچے ہیں. اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو، کذبت منہ پہ جھوٹا کہا، صادق پیچھے مجھے سچا کہا. منہ پہ نہیں، منہ پہ سچا کہنا اور بات ہوتی ہے. اصل دوست کون سے ہوتے ہیں؟ جو انسان کی پشت کے پیچھے بھی کہیں یار بندہ چنگا ہے. حالانکہ اب ایسا ہوتا نہیں ہے. گھر میں دسترخوان لگا ہوئے، او آؤ جی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں، کھانے کھلائیں گے، نعمتیں کھلائیں گے. جب وہ چلا جائے گا پھر پیچھے بدخویاں کریں گے. ایک مل دے پر دلوں نہ مل دے تے نت پے ملاون سینے، وکھرے ہو کے کرن برائیاں جڑے ہومن یار کمینے. بازے کئی سال نہ مل دے پر اندروں ہون نگینے، آزم اتھے خون بہاون جتھے یار دے وگن پسینے. فرمایا تم نے مجھے کیا کہا منہ پہ، اہل مکہ نے مجھے منہ پہ کیا کہا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن صدیق اکبر نے تو میری پشت کے پیچھے بھی لوگوں سے کہتے رہے کہ حضور نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حضور نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حضور نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اور پھر اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا کون ہے جو صدیق اکبر کا مقابلہ کرے؟ صدیق اکبر تو وہ ہیں. ویسے کیا خیال ہے ایسے مسجد نبوی بھری ہوئی ہو، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوں اور حضور صدیق کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہوں، کتنی خوشی کی بات ہے. تو پھر صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا جب لوگوں نے اپنے رزق کے دروازے میرے لیے بند کر دیے تھے اور مجھے چھوڑ گئے تھے، میرے لیے جانیں اور مال سب کچھ پیچھے کر لیا تھا، یہ صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے جان بھی میرے اوپر نچھاور کی اور اپنا مال بھی میرے اوپر نچھاور کیا. اور پھر مولا علی کی حضور نے ایک موقع پہ یوں بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے علی، اللہ کے ہاں جو میرا مقام ہے میرے ہاں وہ صدیق اکبر کا مقام ہے. یعنی اللہ کے ہاں جو میری عزت ہے میری نظر میں صدیق اکبر کی وہ عزت ہے. یہ صدیق اکبر کی ذات ہے، آپ کی ہستی. اور پھر اگلی بات سنیں، میں عرض کر رہا تھا غار کے بارے میں.
سانپ ڈس رہا ہے، صدیق اکبر ٹانگ کو ہلا نہیں رہے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ محبت رسول پوچھنی ہو نا تو صحابہ سے پوچھیں کہ ان ہستیوں نے حضور سے محبت کیسے کی ہے۔ مولا علی نماز عصر جا رہی ہے لیکن حضور کو جگا نہیں رہے کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، اور صدیق اکبر سوئے، آقا کریم سوئے ہوئے ہیں، سانپ ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ وہ ڈس رہا ہے، صدیق اکبر ٹانگوں کو نہیں ہلا رہے۔ کتنے بڑے ایمان تھے ان کے، اور کس بڑے لیول کی محبتیں کی ہیں۔ آج کوئی بندہ منہ بھی نہ دھوئے اور کہے کہ جس صدیق اکبر کے بارے میں یہ بات ہے تو وہ بات ہے، اس کی تو مت ماری گئی ہے۔ پھر صدیق اکبر کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، کیونکہ حضور کا چہرہ انور اتنے قریب تھا، تو وہ آنسو حضور کے رخ انور پہ گرے۔ حضور جب اٹھیں فوراً پوچھا، اے صدیق اکبر کس نے رلایا آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کیسے؟ تو حضور نے فرمایا اپنی ایڑی میری طرف کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ غار کتنی تنگ ہے آج بھی۔ تو صدیق اکبر نے اگلی بات کیا کہ کہا جی میں مر تو سکتا ہوں، میں اپنی ٹانگیں حضور کی طرف تو نہیں کر سکتا، آپ اس زہر کو جسم میں پھیلنے دیں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنی ٹانگیں حضور کی طرف نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات میں سناؤں تو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی پنڈلی کو خود پکڑا ہے، جیسے کوئی دوست نہیں کسی کی ٹانگ کو پکڑتا۔ حضور نے پنڈلی کو پکڑا اور ایسے کھینچی ہے، اور کھینچ کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا ہے۔ جتنے لوگ بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے جو لوگ بھی وہاں پر گئے، آپ حضور تک پہنچنے سے پہلے کس ہستی کو سلام کرتے ہیں؟ پہلے کون سی ہستی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صدیق اکبر کو سلام نہ کریں اور حضور کو سلام کرتے پھریں۔ حضور کی محبت دیکھیں صدیق اکبر کے ساتھ، اس قدر بڑے لیول کی اتنی بڑی محبت ہے، فرمایا خبردار کوئی ہمیں سلام نہ کرے صدیق اکبر کو سلام کیے بغیر، پہلے ہمارے یاروں کو سلام کریں پھر ہمیں آ کے سلام کریں، وگرنہ ہم سلام قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ 22 جمادی الثانی کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گھڑیاں آ رہی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اور اپنی فیکٹریوں میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ختم پاک جو ہے وہ ضرور کریں، بھیجیں، گھروں میں چھوٹی بہت محفلیں کروائیں۔ جس دن حضور کے یار راضی ہیں جس سے، سمجھو اس سے حضور راضی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اگلی بات جو میں گفتگو سے میٹتے ہوئے آخری باتیں کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے، یہ ہماری امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے۔ صدیق اکبر جب حاکم بنے، آپ حاکم بننے سے 3 سال پہلے، ابھی حاکم نہیں بنے، 3 سال پہلے آپ مدینہ منورہ کی وہ عورتیں جو بیوہ تھیں، آپ ان کی بکریوں کو چراتے بھی خود تھے اور ان کی بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتے۔ چونکہ آپ نے ساری زندگی جمہوریت دیکھی ہے اور ساری زندگی آپ نے امریکہ تو یورپ تو جرمنی تو فلاں فلاں کے نظام دیکھیں، آپ نے ریاست مدینہ کا نظام آپ کو کسی نے دکھایا نہیں۔ جس دن آپ حاکم بنے تو ان عورتوں نے کہا جی آپ تو اب حاکم بن گئے، اب ہماری بکریوں کو کون چرائے گا، دودھ کون نکالے گا؟ فرمایا صدیق اکبر نکالے گا۔ حاکم بننے کے بعد بھی 1 سال تک سیدنا صدیق اکبر ان کی بکریاں چراتے بھی رہے ہیں اور ان کے بکریوں کا دودھ بھی نکالتے رہے ہیں۔ آپ کی ویسے 70 سالہ تاریخ میں کوئی آپ کے ملک میں ایسا حاکم ہے تو ہمیں بھی دکھائیں۔ اور جس دن آپ کا وصال باکمال کا وقت قریب آیا ہے، اس سے پہلے آپ جب حاکم بنے تو جانے لگے کام کے لیے، تو فاروق اعظم راستے میں ملے، فرمایا صدیق اکبر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جی اگر آپ کاروبار کریں کہ پھر ریاست کون چلائے گا؟ ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کتنی تنخواہ مقرر کریں؟ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے مزدور کی جو روزانہ کی اجرت ہے اس کے برابر وقت کے خلیفے کی تنخواہ مقرر کر دیں۔ اگر میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا تو پھر ایک مزدور کی جتنی مزدوری ہے اس کی مزدوری بھی بڑھا دوں گا۔ کاش اس قوم کو ریاست مدینہ بتائی جاتی کہ اسلامی جو حکمران ہیں ان کا تصور کیا ہے۔
یہ پچھلے دنوں ابھی 2-4 دن پہلے جو ہمارے ملک میں اتنا بڑا کرب والا معاملہ گزرا ہے، یہ جو آٹے کا بحران پیدا ہوا، یقیناً یہاں بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں یا ویڈیو نہیں دیکھی ہوں گی۔ ایک ایک توڑے کے پیچھے کتنے لوگ بیچارے لڑ رہے ہیں، اور ہماری خواتین اللہ اکبر لائنوں میں مردوں کے اندر جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہیں۔ ضعف العمری میں لوگ آٹے کے لیے وہ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، اور یہ قوم محنت کر رہی ہے اور مزدوریاں کر رہی ہے، پھر 75 سالوں میں آپ کا خزانہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ اور آج اس ملک کو اس مقام پر کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے اپنی تاریخ میں کسی خبر میں یہ پڑھا ہو کہ فلاں ملک جو ہے فلاں ملکوں میں بھیک مانگنے کے لیے گیا ہے۔ آپ بھیک مانگ کے 9 ارب یا 10 ارب اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ آپ کے ملک کی تو ایک پائی کے برابر بھی عزت نہیں رہی پوری دنیا میں۔ 75 سالوں میں آپ نے جو ہے وہ اس ملک کا اتنے بڑے خزانے تھے، وہ کہاں گئے ہیں؟ آج قوم جو ہے وہ آٹے کے لیے بیچاری، اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے برقعے بھی پہنے ہوئے ہیں اور آٹے کے توڑے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں یار آٹا کہاں سے ملے گا؟ یہ کون ہے صدیق اکبر؟ یہ کون ہے؟ اور انہی دنوں میں آپ کے پڑوس میں افغانستان کا ملک ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے پوری دنیا سے جنگ کی ہے، پاکستان سے زیادہ وہ جنگ زدہ علاقہ ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، وہ جن علاقوں میں برف باری ہو رہی تھی، وہ ان علاقوں میں جا کے پرندوں کو حکومتی لوگ جو ہے وہ گندم ڈال رہے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کا خزانہ کہاں پہ گیا ہے؟ وہ سرائکی زبان میں ایک شعر ہے بڑا زبردست، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، کہ روز مسائیں دا جھیڑا لجھے، گال دا نامے گدھی بجھے، مال دی رکھوالی کون کرے، مال دی رکھوالی کون کرے، چور تے کتا ہکو کوچے۔ مال دی کون رکھوالی کرے، چور تے کتا ہکو کوچے۔ اس لیے آپ نے یہ سارے نعرے اور وہ ساری تقریریں اس قوم نے سن لی ہیں کہ ہم آئیں گے تو یوں کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یوں کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یوں کر دیں گے۔ کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے؟ اس لیے آئیں اسلام کے نظام کی طرف آئیں۔ یہ جب الیکشن ہونے، مجھے پتہ ہے کہ ہم علماء جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جب الیکشن ہونے آپ نے جناب نعرے لگانے، نواز شریف صاحب زندہ باد، زرداری زندہ باد، عمران خان صاحب زندہ باد، سب سے آگے ہونا آپ نے۔ ہم نے نہیں چاہا کہ یہاں اسلامی صدیق اکبر جیسے لوگ آئیں۔ اور جس دن آپ کا انتقال، آپ کا وصال با کمال ہوا ہے صدیق اکبر کا، اس دن اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے؟ میرے 2 سال کی تنخواہ جمع کر لیں، لکھ لیں کتنی تنخواہ بنی ہے اس کا حساب کر لیں، میری فلاں جگہ پہ جو زمین ہے جہاں پہ وہ باغ لگا ہوا ہے، وہ باغ بیچ کے جو تنخواہ میں نے لی ہے وہ سرکاری خزانے میں واپس جمع کرا دیں۔ اور اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کیا کہا کہ میرے نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو اتار لینا اور ان کو دھو لینا، دھو کے میرے فوت ہونے کے بعد انہی کپڑوں مجھے کفن دے دینا۔ تو بیٹی نے کہا ابا جی ہم کوئی غریب ہیں، اس عرب کے سب سے بڑے آپ تاجر ہیں، پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے کہ صدیق اکبر اتنے بڑے تاجر تھے، اور پھر آپ جو ہے وہ اتنی بڑی تجارت اور اتنے بڑے خزانے آپ کے پاس ہیں، تو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم پرانے کپڑوں میں آپ کو کفن دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا قبر میں کسی نے نہیں پوچھنا آپ سے کہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے تھے دنیا میں، کہ جناب نے چوئی صاحب نے سوٹ 50,000 کا پہنا تھا کہ نہیں تھا پہنا، ٹھیک ہے، شوز جو ہیں وہ اس کے کوئی 20-25,000 کے شوز برانڈڈ کے تھے کہ نہیں تھے، اس کی گھڑی کیسی تھی، اس کی ویسٹ کوٹ کیسی تھی۔ قبر میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، قبر میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے وہ آپ کے اعمال ہیں اور آپ کا کردار ہے۔ اور میں یہ جو اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میرے کفن کے بارے میں کس نے کیا پوچھنا ہے؟ میرے پاس اعمال اتنے سونے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو پھر وہاں پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا ہے یہاں پہ۔ یہ صدیق اکبر ہے۔